बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे व्लॉग को देखते हैं, सराहते हैं, उसको शेयर करते हैं। नाज़रीन, आज बात करते हैं, दो तीन बहुत अहम खबरें हैं। पहली बात तो ये है कि पीटीआई का बल्ला जो है, पेशावर हाई कोर्ट से जो फैसला आया था कि उनको बल्ला वापस मिल गया, दोबारा उस पर जो है मुश्किलात पड़ती नज़र आ रही हैं। इस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने जो है वापस आके कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कुछ बहुत अहम बातें की हैं, और इस पर ख़ास तौर पे एग्रीकल्चर के हवाले से जो एग्रीकल्चर के हवाले से फ़ौज की खिदमत चल रही हैं मुख्तलिफ पाकिस्तान के एरियाज़ में, जो हमारी लैंड खाली पड़ी है उसमें जो वो काम कर रहे हैं, उस सिलसिले में भी बड़े साइंटिफिक स्टाइल में जो है वो काम हो रहा है, उस सिलसिले में भी बात की है। इसके अलावा जो है उन्होंने ऐसे माफियाज को भी वार्निंग दी है जो ख़ास तौर पे सोशल मीडिया से जो है वो गलत खबरें फैला रहे हैं, और जिसमें ये तासुर दिया जा रहा है कि मुल्क की सलामती जो है ख़तरे में है, या मुल्क की रियासतें जो है वो भी ख़तरे में है। इस तरीके से जो कुछ दिए जा रहे हैं, उसके लिए भी जो है आर्मी चीफ ने बड़ी सख्त तरीके से जो वार्निंग की है, इस पर भी हम बात करेंगे। तीसरी बात यह है कि आप पीटीआई का जो है सिलसिला, अब आपको पता है पीटीआई के बल्ले का सिलसिला, इस सिलसिले में जो है वो हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट का तो फैसला आ गया है, लेकिन इलेक्शन कमीशन भी इस पर कुछ सोच रहा है, इस सिलसिले में बात करेंगे। और इसके अलावा एक और बात भी है, और वो ये कि टिकट का सिलसिला, जो पीटीआई अपने नुमाइंदगान को, जो अपने इलेक्टेबल्स को या अपने नुमाइंदों को जो टिकट दे रही है, उस सिलसिले में बात करेंगे। और उसमें एक ही सवालिया निशान ये भी है कि आया 9 मई के वाक़यात में जो मुलव्वस हैं और जिनकी बाकायदा ऑडियो और वीडियोज़ लीक्स हो चुकी हैं और तमाम एविडेंस भी मिल गए हैं, उस पर भी बात करेंगे कि आया पीटीआई उनको टिकट देगी या नहीं देगी, इस पर भी हम बात करेंगे। बात करते हैं इलेक्शन कमीशन के सिलसिले में। जो इलेक्शन कमीशन जो है रिपोर्टेडली उन्होंने फैसला किया है कि वो जो है पेशावर हाई कोर्ट जाएंगे और पेशावर हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर करेंगे, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट में बल्ले की वापसी का जो फैसला हुआ है वो आपको पता है, वो हमने पिछले व्लॉग में भी बताया था। अब इस सिलसिले में जो है उन्होंने ये फैसला किया है, सुनने में ये आ रहा है कि उन्होंने ये फैसला किया है कि हम इलेक्शन इसको जो है चैलेंज करेंगे, यानी पेशावर हाई कोर्ट में। और चैलेंज क्या करेंगे, बल्कि एक पिटीशन दायर करेंगे, और पिटीशन में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जाएगा कि इस पर नज़रसानी की जाए। अब इस सिलसिले में देखना यह है कि इस पर कितनी नज़रसानी होती है, क्योंकि आपको पता है पीटीआई के बल्ले के निशान पे जो है वो दूसरी दफ़ा जो है पेशावर हाई कोर्ट से जो है ये उनको जो है एक रिलीफ मिला है पीटीआई को, और इस सिलसिले में जो है इलेक्शन कमीशन जो है नज़रसानी की अपील करने जा रही है। हालांकि पहले ये सुना था कि इलेक्शन कमीशन जो है वो डायरेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करेगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि उन्होंने ये सोचा कि अभी एक प्लेटफॉर्म बाकी है, लिहाजा पहले जो है इस पर पेशावर हाई कोर्ट में ही पिटीशन दायर की जाए, दरख्वास्त दायर की जाए, ताकि उस पर नज़रसानी को कहा जाए, और उस नज़रसानी पे अब देखते हैं कि उस पर क्या फ़ैसला आता है। अब एक तरफ तो नाज़रीन इलेक्शन कमीशन जो है नज़रसानी की अपील वहाँ पे कर रहा है, और उनके पास एक ये प्लेटफॉर्म है कि अगर वहाँ से भी उनको उनके ख़िलाफ़, यानी इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ फ़ैसला दोबारा आता है, तो फिर उनके पास एक फोरम सुप्रीम कोर्ट का है। लेकिन एक तरफ तो ये नज़रसानी की अपील इलेक्शन कमीशन हाई कोर्ट में करने जा रहा है, दूसरी तरफ आप देखें कि जितनी भी जमातें हैं पीटीआई के अगेंस्ट जमाते हैं, और अगर मैं बात करूंगा नून लीग की, तो नून लीग ने जो है कल परसों से ही जो है, जब से ये फैसला आया है पेशावर हाई कोर्ट का बल्ले की वापसी के सिलसिले में, उसी वक्त से जो है नून लीग ने जो है वावेला मचाना शुरू कर दिया है। और ख़ास तौर पे जो है पता ये चला है कि शहबाज शरीफ साहब ने भी जो है वो अदालत पे भी एक क्वेश्चन कर दिया है, जज साहब पे भी को भी टारगेट बनाया जा रहा है, इस तरीके से वो बयान शुरू कर दिए गए हैं। और इसके अलावा ये भी सुना है कि इसके अलावा जो है पीपल्स पार्टी ने भी, जेयूआई ने भी जो है बयान देने शुरू कर दिए, यानी एक तरीके से वो ये मामला अब एक्टिव हो गया, और किसी भी तरीके से जो है ना वो ये चाह रहे हैं कि बल्ले की जो है वापसी हो जाए, यानी बल्ला जो है उनसे पीटीआई से ले लिया जाए। अब बहुत से मुबसरीन का ये ख्याल है कि ये प्रेशर डाला जा रहा है ताकि ये जो है नज़रसानी की अपील पे जो है वो इलेक्शन कमीशन को जो है वो रिलीफ मिल जाए, यानी इलेक्शन कमीशन के हक में जो है फैसला आ जाए और बल्ला वापस ले लिया जाए। अभी तक ये भी पता चला है कि इस सिलसिले में जो ये पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला, बल्ले की वापसी के सिलसिले में जो फैसला आया था, यानी पीटीआई के हक में आया था, उसका रिफ्लेक्शन भी अभी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे नहीं हुआ है, और उस पर भी पीटीआई खासा शोर मचा रही है कि इसको जो है वेबसाइट पे लाया जाए, लेकिन वो अभी तक नहीं हुआ। अगर आपको याद होगा नाज़रीन, अभी कुछ अरसे पहले तक जो है तमाम जमातें, यही मुखालिफ जमातें जो इस वक्त जो है
اس فیصلے کے خلاف ایکٹیو ہو گئی ہیں۔ یہی تمام جماعتوں کا کہنا تھا کہ نہیں، بلہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ملنا چاہیے، اور بلہ جو ہے وہ سمبل ہے پی ٹی آئی کے لیے، اور یہ ساری جماعتوں کا یہ تھا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کو بلہ مل جائے اور وہ کچھ بلے سے کچھ کر سکیں گے۔ تو یہ سب کا یہ تھا کہ ہر صورت میں جو ہے پی ٹی آئی کو وہ بلہ ملنا چاہیے اور بلے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اب آپ دیکھیں کہ جیسے پشاور ہائی کورٹ کا یہ دوسرا فیصلہ آیا، یا تو ان کو یقین نہیں تھا کہ یہ فیصلہ آئے گا، لیکن جب یہ دوسرا فیصلہ آ گیا تو تمام جماعتیں جو ہیں وہ اکٹھی ہو گئی ہیں اور ساری ایکٹیو ہو گئی ہیں اس کے خلاف۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی بھی الیکشن میں جماعت اپنے سمبل کے ساتھ نہیں جائے گی تو اس میں واقعی بہت پریشانی ہوگی، اور آپ کو پتہ ہے ہم شروع سے اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو بلہ واپس ملنا چاہیے۔ تمام جماعتوں کا پہلے بھی تھا اور تمام مبصرین کا یہ کہنا تھا کہ بلہ مل جائے گا، اور خاصی امید تھی اور ابھی بھی امید ہے کہ شاید یہ بلہ مل جائے، لیکن اب تمام لوگ جو ہیں اس کے مخالف ہو چکے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر یہ سمبل جو ہے وہ ان کو نہیں ملا تو کتنی مشکل ہوگی، اور پھر ظاہر ہے کہ تمام جو ہے پی ٹی آئی کے نمائندوں جو ہیں وہ آزاد حیثیت سے لڑیں گے، اور آزاد حیثیت سے لڑنے میں بڑا کنفیوژن ہے۔ اور اسی سلسلے میں بیرسٹر گوہر صاحب نے جو ہے کل جو ہے ایک میٹنگ بھی کی ہے، پریس کانفرنس کی ہے، اس میں بھی انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہمیں صرف اور صرف اب عدالتوں سے ہی انصاف مل سکتا ہے، ہم اسی انتظار میں ہیں، اور ہمارے ساتھ وہی ناروا سلوک ہو رہا ہے، نہ لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے، اور ہر طریقے سے جو ہے پریشانی جو ہے مسلسل جو ہے ہمارے لیے بڑھائی جا رہی ہیں۔ تمام مسائل جو ہیں وہ سامنے رکھ دیے گئے ہیں، اور ہر طریقے سے جو ہے ہمیں روکا جا رہا ہے۔ سوال کے جواب میں بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا کہ بھائی اس وقت جو ہے یہ ایک سوالیہ نشان ہے، کیونکہ اس وقت جو ہے ان حالات میں، ان تمام پریشانیوں میں، ان تمام رکاوٹوں کے ساتھ جو ہے سب صاف اور شفاف جو ہے الیکشن جو ہے ایک سوالیہ نشان ہے۔ اب اس سلسلے میں دیکھتے ہیں کہ ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ اب یہ جو ہے جوڈیشری پہ اس فیصلے کے بعد دونوں طرف سے الزامات لگ رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں جوڈیشری کیا آگے فیصلہ کرتی ہے۔ ظاہر ہے جو جوڈیشری فیصلہ کرے گی اسی پہ ساری چیزیں جو ہیں ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ اب ناظرین بات کر لیتے ہیں ٹکٹ کے سلسلے میں، جو پی ٹی آئی کو اگر یہ بلہ نہیں ملا تو وہ کتنی مشکل میں ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر جس طریقے سے ٹکٹ کا سلسلہ ابھی چل رہا ہے، اور ٹکٹ کے سلسلے میں جو ہے پی ٹی آئی تمام لوگوں کو جو ہے ٹکٹ بانٹنے کا جو ہے وہ پروسیس یہ چل رہا ہے، اس پہ ایک سوالیہ نشان یہ ہے کہ اب جو ہے 9 مئی کے واقعات میں جو لوگ بھی ملوث ہیں ابھی تک، جو بھی مختلف اداروں کی کسٹڈی میں ہیں، یعنی پولیس ہے یا اور دوسرے ادارے ہیں جس میں ہیں، ظاہر ہے کہ ان کے اوپر ابھی کوئی کیس ویس تو چل رہا نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ کسٹڈی میں ہیں۔ اب دیکھنا یہ کہ پی ٹی آئی اگر ان کو ٹکٹ دیتی ہے جو آلریڈی کسٹڈی میں ہیں، اور جن کے اوپر باقاعدہ ان کے ایویڈنس ہیں، ان کی شہادتیں ملی ہوئی ہیں کہ یہ واقعی لوگ ملوث تھے، اور ان کی ویڈیوز بھی ہیں، ان کی آڈیوز بھی ہیں، لیک ہو چکی ہیں، تمام چیزیں شہادتوں کے ساتھ اداروں کے پاس موجود ہیں، تو دیکھنا یہ کہ اگر پی ٹی آئی ان لوگوں کو بھی ٹکٹ دے گی تو میرا خیال ہے یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے جس کا جواب شاید جلدی آ جائے گا۔ لیکن مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ اگر پی ٹی آئی نے ان لوگوں کو دیا ٹکٹ جو کہ واقعی سب کے پاس جو ہے اس کی شہادتیں ہیں، تمام چیزیں عیاں ہو چکی ہیں، بھارت کی زینت بھی بن چکی ہیں، سوشل میڈیا کی زینت بھی بن چکی ہیں، تو ان کا خیال یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اور زیادہ مشکلات بڑھیں گی، اور ان کا مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ اگر ٹکٹ ان لوگوں کو دیے تو مشکلات تو ضرور اور ضرور بڑھیں گی۔ بات کر لیتے ہیں کور کمانڈر کانفرنس کی، جس میں جو ہے جنرل عاصم منیر صاحب چیف آف آرمی اسٹاف نے بہت اچھے پیغامات دیے ہیں، اسپیشلی جو ہے وہ ایگریکلچر کے حوالے سے، کہ جس طریقے سے جو ہے پاک فوج جو ہے اس پہ اقدامات کرتی نظر آ رہی ہے، یا کچھ اقدامات کر لی ہیں جو پاکستان کی لینڈز پہ جو ہے ایگریکلچر بڑے سائنٹیفک اسٹائل میں جو ہے وہ کام کر رہی ہے، اس سلسلے میں میسیج دیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی بات کی کہ سوشل میڈیا پہ جو غلط خبریں پھیلائی جا رہی ہیں یہ جو ہے ملک کے لیے اچھا نہیں ہے، اور ان لوگوں سے جو ہے سختی سے نمٹا جائے گا۔ اس کے علاوہ کچھ مافیاز کی بھی بات کی ہے کہ ان مافیاز کو بھی جو ہے قوم کے ساتھ مل کر جو ہے ان کی سرکوبی کی جائے گی، اس سلسلے میں بھی انہوں نے بات کی، اور انہوں نے خاص طور پہ اس بات کو کہا ہے کہ جتنے بھی یہ سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ ہیں جو غلط خبریں پاکستان کے بارے میں پھیلا رہے ہیں، ان کے لیے جو ہے خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ ان سے بہت جلدی جو ہے ہم ان سے نمٹیں گے۔ میرے نظر میں تو سب سے زیادہ اس خطاب میں جو ہے سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ بات تھی وہ ایگریکلچر کے حوالے سے تھی، اور ایگریکلچر کے حوالے سے انہیں جتنے اقدامات ہیں انہوں نے اس پہ کہا ہے کہ سائنٹیفک طریقے سے ہم جو ہے ان پہ اقدامات کر رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ کاشتکاری میں پاکستان کو فائدہ ہو اور کاشتکاری بڑھے ہماری، تاکہ ہم اپنا بھی فوڈ کا سیکورٹی کا مسئلہ حل کریں، اور ہم اتنے اس قابل ہو جائیں کہ اس کو
ہم ایکسپورٹ بھی کر سکیں. اب آپ کو پتہ ہے کہ یہاں اس سلسلے میں یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ فوج جو ہے مختلف صوبوں سے زمینیں لے کے جو ہے اس پہ کاشتکاری کر رہی ہے، اور اس کاشتکاری کا جو فائدہ ہے وہ فوج اپنے ساتھ لے جائے گی. حالانکہ ایسی بات نہیں، یہ فیکٹس سامنے آ چکے تھے کہ کوئی بھی زمین جو ہے وہ فوج کے نام نہیں ہوگی. یہ سب فیکٹس آ چکے ہیں. ابھی مبصرین نے بھی اپنے ولاگس میں کہا ہے، میں اس حوالے سے بھی میں بات کر رہا ہوں. تو یہ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، بلکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ بڑے سائنٹیفک اسٹائل سے جو ہے ہم اس کو جو ہے اس ایگریکلچر لینڈ کو جو خالی پڑی ہوئی ہے، جو کہ زیر استعمال نہیں ہے، اس پہ ہم کاشتکاری کریں گے. اور کاشتکاری کے حوالے سے پاک فوج جو ہے پوری اپنی مدد کر رہی ہے، اور پوری جتنی بھی سہولت دے سکتے ہیں وہ سہولت دے رہے ہیں، اور خود اس کو جو ہے وہ ڈیل کر رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستان جو ہے زراعت میں خود مختار ہو جائے. اور جتنی ہمارے پاس تو لینڈ بھی بہت زیادہ پڑی ہے جو کہ کسی کام میں بھی نہیں آ رہی. تو اس سلسلے میں پھر یہ تمام چیزیں اقدامات ہو رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جس طریقے سے معیشت کا ہمارا حال ہے، اس میں میرا خیال ہے فوج کا یہ سب سے بڑا اور بڑا اچھا اقدام ہے. اور اگر اس طریقے سے کاشتکاری ہو جاتی ہے سائنٹیفک اسٹائل سے، جیسے دوسرے ممالک کر رہے ہیں کہ یعنی کم زمین پہ زیادہ سے زیادہ کاشتکاری کر کے اپنے آپ کو خود کفیل کر رہے ہیں، بلکہ ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں، تو اللہ کرے کہ ہمارا ملک بھی اسی طریقے سے زیادہ سے زیادہ کاشتکاری کرے، اور جتنا ہمارا اپنا فوڈ کا سیکورٹی کا مسئلہ ہے وہ بھی حل ہو، اور اللہ کرے کہ ہمیں اس قابل ہوں کہ ہم یہ زیادہ سے زیادہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ایکسپورٹ بھی کر سکیں. تو ناظرین، یہ سب سے میرا خیال ہے اس جو خطاب کیا تھا اس میں سب سے بڑی بات جو تھی وہ یہ تھی، اور تاثر کو بھی ختم کر دیا گیا کہ یہ جو ہے پاک فوج جو ہے کہ اس میں سے جو ہے کوئی اپنا حصہ لے رہی ہے، وہ تو صرف اور صرف جو ہے وہ مدد کر رہی ہے. ناظرین، اس وقت کے لیے اتنا کافی. اپنے ہوسٹ علی اطہر کو اجازت دیں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.